فیضان کرمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، 8 اپریل کو وقوع پذیر ہونے والا سورج گرہن برج حمل کے 17 درجہ 44 دقیقہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 8 اپریل کو رات 8:42:07 پر ہوگا، جبکہ انتہائی نقطۂ عروج رات 11:17:18 پر ہوگا، اور گرہن کا اختتام 9 اپریل کو رات 1:52:14 پر ہوگا۔ یہ گرہن نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ میں جزوی طور پر، جبکہ میکسیکو، سینٹرل یونائٹڈ اسٹیٹ، ایسٹرن کینیڈا میں مکمل طور پر نظارہ کیا جا سکے گا۔ اب ہم 12 بروج پر پڑنے والے اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ برج حمل، سیارہ مریخ۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے اپنے برج حمل میں وقوع پذیر ہوگا، اس لیے برج حمل سے وابستہ خواتین و افراد کو زیادہ متاثر کرے گا۔ اس گرہن کے اثرات 2 ہفتے پہلے سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی غیر متوقع یا عجیب و غریب واقعہ آپ کو اس حوالے سے خبردار کر دے گا۔ اس گرہن کے تحت آپ اپنی ذات اور شخصی تأثر کو نیا روپ دینے کی طرف مائل ہوں گے۔ گزشتہ چاند گرہن کی طرح اس ماہ بھی ازدواجی و رومانی تعلق کی آزمائش ہوگی۔ مضبوط تعلق تو محفوظ رہ سکتے ہیں، کمزور ازدواجی تعلقات مزید خرابیوں کا شکار ہو کر علیحدگی تک جا سکتے ہیں۔ اس گرہن کی بدولت سواریاں اور کمیونیکیشن کے آلات یعنی موبائل فون اور کمپیوٹر وغیرہ متاثر ہوں گے۔ ان میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مرمت یا تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ گرہن کے ایام میں ڈرائیونگ کے دوران خصوصی طور پر محتاط رہیں۔ بہن بھائی بھی اس گرہن سے متاثر ہوں گے، ان کی زندگیوں میں اونچ نیچ دیکھنے کو ملے گی۔ طالب علموں کو اپنے تعلیمی منصوبوں میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کے معاملے میں محتاط نہیں رہے ہیں تو گرہن کے تحت بیماری کے عمل کا خودکار آغاز ہو سکتا ہے۔ چونکہ آپ کا مالی امور کا سیارہ زہرہ اس گرہن سے متاثر ہوگا، اس لیے مالی معاملات انتہائی احتیاط طلب ہیں۔ لاپرواہی برتنے سے شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ برج ثور، سیارہ زہرہ۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں وقوع پذیر ہوگا، جس کے نتیجے میں زندگی کے اس شعبے میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ چونکہ یہ گرہن آپ کے مالی امور کے سیارے عطارد کو براہ راست متاثر کرے گا، اس لیے مالی شعبہ جات میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ گرہن کے تحت رونما ہونے والے واقعات مالی معاملات پر آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے، اصلاحات پر آمادہ کریں گے۔ آپ کی زندگی میں شامل بچے اور بڑے بزرگ بھی غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں گے۔ گھر والوں کو نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور گھر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کو ایام گرہن میں غیر ضروری ڈرائیونگ سے یکسر پرہیز کا مشورہ دیں۔ آپ کے ماتحت ملازمین کے مزاج میں طغیانی اور ان کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ برج جوزہ، سیارہ عطارد۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 11ویں یعنی دوستانہ تعلقات کے گھر میں رونما ہونے سے دوستوں کی زندگیوں میں ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی ہی بدل کے رکھ دیں۔ اگر آپ کسی پیشہ ور تنظیم یعنی ٹریڈ یونین وغیرہ سے وابستہ ہیں تو وہاں میں اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے کو ملے گی۔ سواریاں اور کمیونیکیشن کے دیگر آلات یعنی کمپیوٹر، موبائل فون وغیرہ بھی اس گرہن سے متاثر ہوں گے۔ خرابیاں پیدا ہوں گی یا مرمت یا تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس گرہن سے آپ کی زندگی میں شامل بچے اور بزرگ اپنی شخصیت کو ایک نیا روپ دینے کی خواہش محسوس کر سکتے ہیں۔ اس گرہن کے نتیجے میں گھر میں تعمیر و مرمت کا کام نکل آنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد کے لیے آپ کو آپ کے گھر والوں، بہن بھائیوں اور بڑے بزرگوں کو اپنی مصروفیات کم اور نقل و حرکت کا دائرہ محدود کر دینا چاہیے۔ غیر ضروری ڈرائیونگ اور سفر سے پرہیز کریں۔ برج سرطان، سیارہ قمر۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر رونما ہونے سے پیشہ ورانہ امور میں اہم تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ کام کی جگہ یعنی دفتر میں نشیب و فراز کا سامنا ہوگا۔ سینئرز یعنی حکام بالا کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جن کے اثرات آپ پر کسی نہ کسی حد تک پڑیں گے۔ آپ کے پیشہ ورانہ قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ بڑے بزرگوں کو بھی ذاتی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا۔ ایسی ہی اتھل پتھل سرکاری سطح پر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ گرہن آپ کو ذاتی طور پر متاثر کرے گا۔ اس کے علاوہ بڑے بزرگ، گھر والے اور روزگار پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ لہٰذا ایام گرہن سے چند دن پہلے و بعد تک کے لیے مصروفیات کم کر دیں۔
ان دنوں صرف وہی کام کریں جو حقیقی معنوں میں ضروری ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت گھر یا گھر کے نزدیک گزارا جائے۔ برج اسد، سیارہ شمس۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ پر شدید اثرات مرتب کرے گا، کیونکہ یہ مکمل گرہن ہوگا۔ اس گرہن سے آپ کے مالی اور پیشہ ورانہ امور متاثر ہونے سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں اونچ نیچ دیکھنے کو ملے گی۔ یہ گرہن آپ کو مالی امور میں اہم تبدیلیاں کرنے پر بھی مجبور کرے گا۔ گرہن کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات مالی اصلاحات کی طرف مائل کریں گے۔ اس گرہن سے دوستوں کی زندگیوں میں بھی غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پیشہ ور تنظیم یعنی ٹریڈ یونین وغیرہ کے رکن ہیں تو وہاں اتھل پتھل دیکھنے کو ملے گی۔ گاڑیاں اور کمیونیکیشن کے آلات، کمپیوٹر، موبائل فون وغیرہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان کی تبدیلی یا مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آن لائن فراڈیوں سے بھی محتاط رہیں۔ گرہن کے اثرات سے پیشہ ورانہ امور میں کئی واسطوں سے تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ شعبے کے قواعد و ضوابط تبدیل ہو سکتے ہیں۔ حکام بالا یعنی باس ٹائپ لوگوں کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جن کا اثر آپ پر بھی پڑے گا۔ اگر آپ کھانے پینے میں بے احتیاطی سے کام لیتے رہے ہیں تو صحت کی خرابی سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد بڑے بزرگوں، بھائی بہنوں اور دوستوں کو مشورہ دیں کہ گرہن کے ایام میں ڈرائیونگ سے پرہیز کریں، گھر کے نزدیک رہیں، زیادہ وقت گھر پر گزاریں، حقیقی معنوں میں ضروری کاموں کو سر انجام دیں، مکمل احتیاط برتیں اور اپنی جسمانی عافیت کا خیال رکھیں۔ برج سنبلہ، سیارہ عطارد۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 8ویں گھر برج حمل میں وقوع پذیر ہونے سے آپ کے جیون ساتھی کو اپنے مالی امور میں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا۔ سرکاری ادائیگیاں، ٹیکس اور انشورنس کے معاملات میں کوئی غیر معمولی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ موت کے خواب آ سکتے ہیں، کسی جاننے والے یا کسی کی وفات کی اطلاع آپ کو مل سکتی ہے۔ اس گرہن سے آپ اپنی شخصیت اور اپنی زندگی پر نئے سرے سے نگاہ دوڑائیں گے اور خود کو ایک نیا روپ دینے کی طرف مائل ہوں گے۔ رونما ہونے والے حالات و واقعات کے تحت آپ کی ظاہری وجہ قطع تبدیلی سے گزرے گی۔ اگر آپ کھانے پینے میں بے اعتدالی کا سامنا کرتے رہے ہیں تو کسی بیماری کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بڑے بزرگوں کی صحت بھی مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ آپ اپنے کام کے انداز میں اہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پیشہ ورانہ شعبے کے قواعد و ضوابط تبدیل ہو جائیں۔ اس گرہن سے آپ کے مالی امور بھی متاثر ہوں گے۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد غیر ضروری ڈرائیونگ سے پرہیز کریں، گھر کے نزدیک ہی رہیں، زیادہ وقت گھر پر ہی گزاریں۔ کسی تقریب کا اہتمام کرنا ہو تو ایام گرہن کے بعد کریں۔ برج میزان، سیارہ زہرہ۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں وقوع پذیر ہونے سے آپ کے موجودہ ازدواجی شراکتی معاملات کی آزمائش کرے گا۔ جیون ساتھی کی زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، عدم تعاون کی کیفیت کا سامنا ہو سکتا ہے، کوئی پرانی تلخی ابھر کر سامنے آ سکتی ہے، ایسی باتیں نکل کر آ سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ گزشتہ ماہ کی طرح اس ماہ بھی آپ خود کو ایک نیا روپ دینے اور اپنا شخصی تاثر تبدیل کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ غذا میں کی گئی بے اعتدالیاں کے نتیجے میں شدید جسمانی طور پر متاثر ہونے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی سطح پر اور خواب میں بھی موت سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے آپ اپنی زندگی کے بارے میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ دوستوں کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن آلات، کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور دیگر ہائی ٹیک آلات میں خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد کے لیے اپنی مصروفیت کم کر دیں، زیادہ وقت گھر پر گزاریں، صرف انتہائی ضروری کام کریں، دیگر کاموں کو گرہن کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیں۔ برج عقرب، سیارہ مریخ۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 6 یعنی صحت اور روزمرہ کے معمولات کے غیر رونما ہونے سے زندگی کے ان شعبوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ روزگار، کام کی جگہ اور صحت کے معمولات میں تغیرات دیکھنے کو ملیں گے۔ بزرگ رشتہ داروں یعنی چچا، چچی وغیرہ اور سسرالی رشتہ داروں کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے مالی امور میں اتھل پتھل ہوگی اور انہیں اس حوالے سے اہم اصلاحات کرنا پڑیں گی۔ اس گرہن سے آپ کے روحانی تعلقات کی آزمائش ہوگی۔ معاملات خطرناک حد تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی روحانی زندگی کئی سالوں سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ نفسیاتی سطح پر موت سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے، کسی پسندیدہ شخص یا جاننے والے کی وفات کی اطلاع مل سکتی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ آپ اپنا کیریئر تو تبدیل نہیں کریں گے
لیکن کام کرنے کے انداز میں ضرور تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ آپ کے کام کی جگہ پر نظام مراتب میں اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ حکام بالا یعنی کہ باس ٹائپ لوگوں کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جن کا اثر یقیناً آپ تک بھی پہنچے گا۔ کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور دیگر ہائی ٹیک آلات خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گرہن کے تحت صحت کے حوالے سے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کسی دوسرے معالج کی رائے ضرور لے لیجیے گا۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد تک کے لیے اپنی مصروفیات کم کر دیں، زیادہ وقت گھر پر گزاریں، اپنی جسمانی عافیت کا خاص خیال رکھیں اور اپنے دوستوں، بزرگوں اور جیون ساتھی کو بھی یہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ برج قوس سیارہ مشتری 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے 5ویں یعنی تفریحی و تخلیقی سرگرمیوں کے گھر میں وقوع پذیر ہونے سے آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے معاملات بہت احتیاط طلب ہیں۔ اگر آپ تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ گرہن آپ کے طرز فکر اور طرز عمل میں اہم تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ تفریحی معاملات میں بھی آپ کی سوچ بدل جائے گی اور آپ نئے مشاغل کی طرف مائل ہوں گے۔ اس گرہن سے آپ کی رومانی زندگی ہچکولوں کی زد میں آئے گی، پرانی دبی ہوئی تلخیاں ابھر کر سامنے آ سکتی ہیں اور آپ کو ان سے نمٹنا پڑے گا۔ جیون ساتھی کی زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ مضبوط بنیادوں پر قائم رشتے تو یہ وقت برداشت کر لیں گے، لیکن کمزور رشتوں کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس گرہن کے تحت آپ کو کیریئر کے محاذ پر بھی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غالب امکان ہے کہ آپ اپنا کیریئر تبدیل نہیں کریں گے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کے انداز میں کوئی بنیادی تبدیلی لے آئیں۔ حکام بالا یعنی باس ٹائپ لوگوں کی زندگیوں میں اتھل پتھل ہو سکتی ہے، جس کے اثرات آپ تک بھی پہنچیں گے۔ جس ادارے سے منسلک ہیں کہ نظام مراتب میں اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے۔ سرکاری سطح پر قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ برج قوس والوں کو سفر کرنا بہت پسند ہے، لیکن گرہن کے ایام میں اس سے پرہیز کرنا بہتر ہی ہوگا۔ کالج کی سطح کے طالب علموں کو اپنے تعلیمی منصوبوں میں اہم تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد تک اپنی مصروفیات کم کر دیں، صرف انتہائی ضروری کام کریں، خود پر کاموں کا حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ ایام گرہن میں اپنی جسمانی عافیت کا خاص خیال رکھیں۔ برج جدی سیارہ زحل 8 اپریل کا گرہن آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں رونما ہوگا، جس سے گھر کے اندر کے حالات میں اتھل پتھل دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تعمیر و مرمت کا کام نکل سکتا ہے۔ کیریئر کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ روزگار میں تبدیلیوں کی کبھی امکانات موجود ہیں۔ ممکن ہے آپ اپنی جگہ بدل لیں یا موجودہ جگہ پر رہتے ہوئے ہی تبدیلیوں کا سامنا کریں۔ آپ کے ماتحت کام کرنے والے افراد میں اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آنے والے مہینوں میں آپ کے صحت کے معمولات بھی غیر معمولی تبدیلیوں سے آشنا ہوں گے۔ کالج کی سطح کے طالب علموں کو اپنے تعلیمی میں تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ مذہبی معاملات میں بھی طغیانی کیفیت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد تک کے لیے اپنی مصروفیات کم کر دیں، زیادہ وقت گھر پر گزاریں، اپنے گھر والوں اور بڑے بزرگوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ برج دلو سیارہ زحل 8 اپریل کو گرہن آپ کے تیسرے گھر برج حمل میں رونما ہونے سے آپ کے بہن بھائیوں کو یا ایسے دوستوں کو متاثر کرے گا جو بہن بھائیوں جیسی حیثیت رکھتے ہوں۔ ان کی زندگیوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ہمسایوں میں کوئی ہلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ کالج کی سطح سے نیچے کے طلباء و طالبات کو اپنے تعلیمی منصوبوں میں تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تعلیمی ادارہ بھی بدلنا پڑ جائے۔ اس گرہن سے گھر والوں، بڑے بزرگوں اور بچوں کی زندگیوں میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ گھر میں تعمیر و مرمت کا کام نکل سکتا ہے۔ اگر آپ تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو اس حوالے سے آپ کے طرز عمل میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ سورج گرہن آپ کی رومانی اور سماجی زندگی کو بھی متاثر کرے گا۔ مضبوط تعلق تو متاثر نہیں ہوں گے، البتہ مضبوط تعلق دباؤ کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں، البتہ ختم نہیں ہوں گے۔ جبکہ جو تعلق اپنی اصل میں ہی کمزور ہیں وہ یقیناً اس گرہن کی زد میں بہہ جائیں گے۔ آپ کے جیون ساتھی کو بھی اس گرہن کے اثرات بہت شدت سے محسوس ہوں گے۔ جیون ساتھی کو اپنے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں جیون ساتھی کے ساتھ معاملات میں صبر و تحمل سے زیادہ کام لیں۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد تک کے لیے اپنی مصروفیات کم کر دیں۔ ڈرائیونگ سے پرہیز ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔
زیادہ وقت گھر کے اندر یا گھر کے نزدیک گزاریں، صرف ضروری کام سر انجام دیں۔ برج حوت سیارہ مشتری، 8 اپریل کو وقوع پذیر ہونے والا گرہن آپ کے دولت کے گھر برج حمل میں رونما ہونے سے مالی امور متاثر اور مالی امور میں تبدیلیوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ کی سوچ اور حکمت عملی میں پائے جانے والے نقائص عیاں ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت کی تبدیلیاں آگے چل کر آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس گرہن سے سماجی حلقے میں اتھل پتھل دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ موجودہ رومانی تعلق کی آزمائش ہوگی۔ محبوب کی زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں گرہن کے ایام میں۔ اس کے ساتھ معاملت کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ کوئی پرانی تلخی ابھر کر سامنے آ سکتی ہے اور آپ کو اس کا کوئی مداوع کرنا پڑے گا۔ گرہن سے گھر کے اندر اور زندگی میں شامل بڑے بزرگوں کی زندگیوں میں بھی طغیانی کیفیت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ گھر کی تعمیر میں چھپا ہوا کوئی نقص عیاں ہو سکتا ہے اور تعمیر و مرمت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ یہ گرہن آپ کے جیون ساتھی کو اپنے مالی امور میں اہم تبدیلیاں کرنے پر مجبور کرے گا۔ گرہن سے خوابوں میں موت سے سامنا ہو سکتا ہے۔ کسی جاننے والے کی رخصت ہونے کی خبر آ سکتی ہے۔ ایام گرہن سے چند دن قبل و بعد غیر ضروری ڈرائیونگ سے پرہیز کریں۔ زیادہ وقت گھر پر گزاریں تو بہتر ہے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کسوف یعنی نماز سوری گرہن کے سجدے سے لمبا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہٰذا دورانیہ سورج گرہن نماز کسوف ادا کریں۔ کم از کم 2 رکعت نماز کسوف ادا کریں، لیکن 4 رکعتیں یا اس سے زائد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز کسوف میں قرات، رکوع و سجود خوب طویل ہوں۔ گرہن کے اختتام ہونے تک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بکثرت پڑھتے رہیں۔ یا حفیظو کم از کم 100 یا کھلا پڑھتے رہیں۔ سلام قول من رب رحیم کو 100 بار یا کھلا پڑھیں۔ یا اللہ یا سلامو 131 بار کھلا پڑھیں یا 131 بار پڑھ لیں۔ استغفار والی آیات و کلمات، تیسرا کلمہ مکمل یا اپنا اسم اعظم بکثرت پڑھتے رہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں۔ دورانیہ گرہن یا اسی دن کسی بھی وقت 2.25 کلو گندم چاول باجرہ بطور صدقہ پرندوں کو ڈال کر محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ مزید کسی معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور ماہ رمضان کی سعادت سے آپ سب کو سورج گرہن کے اثرات اور زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔